حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے. صبح کا وقت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوتے ہیں. حضرت علی جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو عجیب و غریب حالت دیکھتے ہیں کہ فاطمہ رو رہی ہے. اب صبح کا وقت ہے, فاطمہ رو رہی, آنکھوں سے آنسو جاری ہے, اور حضرت علی دیکھتے ہیں کہ فاطمہ چکی پیسنے کے لیے تیار ہے, اور قریب میں پانی گرم ہو رہا ہے, اور قریب میں کپڑے رکھے ہیں جس کو دھونا ہے. اب حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں کہ میں تو روزانہ صبح گھر میں آتا ہوں, لیکن کبھی میں نے یہ تو نہیں دیکھا کہ میری بیوی فاطمہ رو رہی ہو اور پانی گرم ہو رہا ہو, کہیں کپڑے دھلنے کی تیاری ہو رہی ہو, کہیں چکی پیسنے کی تیاری ہو رہی ہو. بس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا جاتے اور اپنی بیوی فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے, یہ صبح صبح فجر کے وقت کیا عالم ہے کہ تم رو رہی ہو اور یہ ساری چیزیں تیار ہو رہی ہیں. روایت کے اندر ہے حضرت فاطمہ کوئی جواب نہیں دیتی. حضرت علی جیسے جیسے سوال کرتے فاطمہ کا رونا اور زیادہ ہو جاتا. حضرت علی بہت سوال کرتے اور فاطمہ دھاڑے مار کر روتی ہے. آخر میں حضرت علی کہتے ہیں کہ تجھے خدا کا واسطہ ہے, مجھے بتا دے تو کیوں رو رہی ہے, اور صبح میں یہ کیا حال ہے کہ پانی گرم ہوتا ہے, کہیں کپڑے دھلے جا رہے ہیں, کہیں کچھ تیاری ہو رہی, آخر کیا معاملہ ہے. بس حضرت فاطمہ رونے لگتی اور رو کر کہتی ہے کہ میں آپ سے کیا بتاؤں, رات کو میں نے خواب دیکھا. حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ رات کو میں نے خواب دیکھا, خواب میں میں نے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, خواب میں میں نے میرے والد نبی کو دیکھا کہ وہ کسی چیز کو تلاش کر رہے, وہ کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں. فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے خواب میں میرے والد سے پوچھا کہ اے میرے ابا جان, اے میرے نبی, تم کون سی چیز تلاش کرتے ہو, تم کس کو ڈھونڈتے ہو؟ تو میرے نبی, میرے ابا نے کہا کہ فاطمہ بیٹی میں تجھے ہی تلاش کر رہا ہوں, بیٹی میں تجھے ہی تلاش کرتا ہوں, میں تجھے ہی ڈھونڈ رہا ہوں. روایت کے اندر ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خواب بتاتی ہے اور اس کے بعد اپنے شوہر علی سے کہتی ہے کہ علی آج میرا یہ آخری دن ہے, میرے نبی نے, میرے والد نے مجھے بتا دیا, اب کچھ ہی دیر میں اپنے خدا کو پیاری ہونے والی ہوں, یہ میرا آخری وقت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دھاڑے مار کر روتے ہیں. روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی پوچھتے ہیں کہ اے فاطمہ, ابھی تیرے والد کو انتقال ہوئے 6 مہینے بھی نہیں گزرے, ابھی ان کا غم ہمارے سینوں کے اندر ہے, تیرا انتقال ہو جائے گا, ہم غم کو کیسے برداشت کریں گے؟ فاطمہ جواب دیتی ہے کہ علی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ جس طرح میرے ابا کی وفات پر تم نے صبر کیا تھا, میری وفات پر بھی تم صبر کر لینا. میری ماں بہنیں, اصل بات مجھے یہ بتانی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت خراب سے خراب ہونے لگتی ہے, بخار چڑھنے لگتا ہے. حضرت فاطمہ چکی پیس رہی ہے, حضرت علی ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ بس کرو, آج تمہارا آخری دن ہے, تم ہمیں چھوڑ کر جانے والی ہو, یہ چکی کو پیسنا, یہ کپڑے دھونا, یہ پانی کو گرم کرنا, یہ سب تکلیف کیوں اٹھا رہی ہو؟ فاطمہ رو کر کہنے لگتی ہے, فاطمہ رو کر کہنے لگتی ہے کہ مجھے تمہارا بھی حق ادا کرنا ہے اور مجھے میرے بیٹے حسن اور حسین کا بھی حق ادا کرنا ہے. میں دنیا سے چلی جاؤں گی, میں چاہتی ہوں کہ چکی پیس کر جاؤں, کپڑے دھل کر جاؤں, اپنے بچوں کو نہلا کر جاؤں, تاکہ میرے انتقال کے بعد تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے, تاکہ تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے. روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی ان کو سمجھا کر کھڑا کرتے ہیں, ابھی ان کو کھڑا کرتے حضرت علی رو رہے, فاطمہ رو رہی, اتنے میں وہ پیارے بچے حسن اور حسین گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں. میرے بھائیو سوچو اس ماں کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جو اپنے بچوں کو حسن اور حسین کو آخری مرتبہ دیکھتی ہے. حضرت فاطمہ دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے, حضرت علی رو رہے, فاطمہ روتی. ان کا رونا دیکھ کر وہ 2 معصوم بچوں کو رونا آ جاتا. وہ 2 معصوم بچے جب روتے ہیں اور اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ ماں تو کیوں روتی ہے, اپنے باپ سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان تم کیوں روتے ہو, علی کوئی جواب نہیں دیتے, فاطمہ کوئی جواب نہیں دیتی. فاطمہ صرف بچوں سے اشارہ کرتی ہے کہ تم میرے والد کی قبر کے اوپر چلے جاؤ, تم میرے نبی کی قبر پر چلے جاؤ. تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ حسن اور حسین دونوں معصوم بچے ہیں, دونوں لاڈلے بچے ہیں, نبی کی قبر کے اوپر جاتے ہیں. ابھی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کہ اندر سے آواز آتی ہے, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہے کہ اے میرے نواسے, تم اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ, میرے پاس تو تم بعد میں بھی آ سکتے ہو, لیکن آج آخری دن ہے, اس دن کے بعد تمہیں اپنی ماں کا چہرہ نظر نہیں آئے گا.
میرے بھائیو سوچو ان بچوں کے اوپر کیا گزرتی. وہ بچے روتے پیٹتے گھر میں آتے دیکھتے ہیں کہ ماں بھی رو رہی, باپ بھی رو رہا. یہ دونوں بچے آ کر رونے لگتے, اپنی ماں کے گلے لگ جاتے. روایت کے اندر ہے کہ فاطمہ کا بخار اور بڑھتا ہے. شام کا وقت ہوتا ہے. اب حضرت فاطمہ کو یقین ہو جاتا کہ اب میرا انتقال ہوگا, اب میرا آخری وقت آ گیا. میری ماں بہنیں کان کھول کر سنے. حضرت فاطمہ اپنے شوہر کو قریب میں بٹھا دیتی ہے. حضرت فاطمہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قریب میں بٹھاتی ہے اور حضرت فاطمہ کہتی ہے, اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں 3 بات تمہارے سامنے رکھتی ہوں. میری ماں بہنیں اس بات کو سنیں اور سوچیں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بدلیں. وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے رسول کی لاڈلی تھی, وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس امت کے واسطے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتی تھی, وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیشانی پر ہمارے نبی نے بوسا دیا, وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے بارے میں ہمارے نبی نے کہا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنت میں عورتوں کی اگر سردارن بنے گی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنے گی. وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت ہے, پیشانی کے اوپر پسینہ ہے, اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہے اور بخار بڑے زوروں کے اوپر ہے. اپنے شوہر کو قریب بٹھاتی ہے اور پہلا جملہ کہتی ہے, حضرت علی سے کہتی ہے, ان کے شوہر ہے قریب میں, معصوم بچے بیٹھے رو رہے, کبھی اپنی ماں کا منہ دیکھتے ہیں, کبھی اپنے باپ کا منہ دیکھتے ہیں. حضرت فاطمہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ علی معلوم نہیں تمہارے نکاح میں آنے کے بعد میری طرف سے تم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی. فاطمہ کہہ رہی کہ اے میرے شوہر معلوم نہیں جب سے میں تمہاری نکاح میں آئی ہوں معلوم نہیں میری وجہ سے تم کو کتنا دکھ اٹھانا پڑا ہوگا, تم کو میری وجہ سے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہوگی. فاطمہ کہتی ہے میرے شوہر خدا کے واسطے میرے مرنے سے پہلے مجھے معاف کر دے. اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میرے مرنے سے پہلے مجھے معاف کر دے تاکہ قیامت کے میدان میں مجھے میرے نبی کے سامنے ذلیل نہ ہونا پڑے, مجھے میرے والد کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے. اے میرے شوہر میں نے تیرے حق میں کوتاہی کی, میں نے تیرے حق میں غلطی کی, میری طرف سے تجھے دکھ پہنچا ہے, اے میرے شوہر مجھے معاف کر دے. روایت میں ہے کہ علی دھاڑے مار کر رونے لگتے, فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور کہنے لگتے فاطمہ تو غم مت کر, آج فکر میں کرتا ہوں کہ تو نبی کی بیٹی تھی لیکن میں تیرا حق ادا نہ کر سکا, تو نبی کی بیٹی تھی میں تیرا حق ادا نہ کر سکا. اور اس کے بعد علی ایک لمبی سانس لے کر رو کر کہتے ہیں کہ فاطمہ مجھے معلوم ہے جب سے تو میرے گھر پر آئی ہے تجھے 2 وقت کی روٹی کبھی نصیب نہیں ہوئی ہے. میرے بھائیو روایت کے اندر ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دھاڑے مار کر روتی ہے اور کہتی ہے, ایک دوسری بات کہتی ہے کہ میرے شوہر میرے انتقال کے بعد تمہیں جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہو کر لینا. فاطمہ کہتی ہے میرے انتقال کے بعد جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہو کر لینا. اس کے بعد اپنے پیارے بیٹے حسن اور حسین کی طرف کر کے کہتی ہے, اور حسین کی طرف اشارہ کر کہتی ہے کہ علی کے ساتھ نکاح کرنا ہو نکاح کرنا, لیکن ایک رات میرے ان بچوں کے پاس بھی گزارنا. یہ معصوم ہے, یہ اپنا اچھا اور برا نہیں سمجھتے, جب یہ بالغ ہو جائے تو ان کو خدا کے حوالے کر دینا. اور تیسری بات میری ماں بہنیں کان کھول کر سنیں, یہ ہمارے نبی کی بیٹی کی آخری وصیت, ہمارے نبی کی لاڈلی بیٹی کی آخری وصیت. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اے میرے شوہر, حضرت علی سے کہتی ہے کہ میرے شوہر جب میرا انتقال ہو جائے تو کسی کو نہ بلانا, جب میرا انتقال ہو جائے, جب میری وفات ہو جائے کسی کو نہ بلانا. حضرت علی بڑے جوش میں آ جاتے اور کہتے ہیں کہ تو نبی کی بیٹی ہے اور تو کہتی کسی کو نہ بلانا, میں تو سارے مدینے والوں کو بلاؤں گا, میں انصار کو بلاؤں گا, میں مہاجرین کو بلاؤں گا, میں پورے مدینے کو تیرے جنازے میں جمع کر دوں گا. حضرت فاطمہ اشارے سے کہتی ہے کہ نہیں, میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا, میرے جنازے میں صرف تم ہوں گے اور میرے یہ 2 معصوم بیٹے ہوں گے, ان کے سوا میرے جنازے میں کوئی نہ آئے. حضرت علی پوچھتے آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رونے لگتی اور رو کر کہنے لگتی ہے کہ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی پردے میں رہنا, میرے والد نے مجھ سے کہا تھا بیٹی پردے میں رہنا, میں نے میری والد کی بات کو پورا کر لیا. زندگی میں کسی مرد نے میرے بدن کو نہیں دیکھا, میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے, میں چاہتی ہوں موت کے بعد بھی کوئی غیر آدمی میرے جسم کی طرف نگاہ نہ اٹھائے. میری ماں بہنیں آج اسی بات سے ہمیں شرم آتی ہے. آج ہماری ماں بہنوں کو کہا جائے کہ بھائی پردہ کر لو, اور ہمارے جوانوں کو کہا جائے کہ تیرا چہرہ ایسا بنا دے جو چہرہ تیرے نبی کا تھا, تو میرے بھائیوں ہمیں پسند آتا ہے؟
میرے بھائیو ہمارے جوانوں سے پوچھو کہ بھائی چہرے پر داڑھی رکھ لے، ہماری ماں بہنوں کو کہو پردہ کر لے، میرے بھائیو یہ ہمیں پسند نہیں آتا۔ بتاؤ اگر نبی سے سچی محبت ہوتی، فاطمہ سے سچی محبت ہوتی تو فاطمہ کی آخری وصیت ہے کہ زندگی میں کسی نے میرے بدن کو نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے۔ روایت کے اندر ہے یہ تین باتیں کہہ کر فاطمہ ایک عجیب و غریب جملہ کہتی ہے اور ہمیشہ کے لیے خدا کو پیاری ہو جاتی۔ آخری جملہ حضرت علی سے کہتی ہے کہ علی آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ میرے بھائیو سنو، حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ علی آج میں نے روزہ رکھا ہے، خواب میں میرے والد میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ سحری علی کے دسترخوان پر کرنا، افطار انشاءاللہ میرے دسترخوان پر ہوگا۔ بس یہ جملہ کہہ کر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اٹھ جاتی ہے۔ روایت کے اندر میرے بھائی اصل بات مجھے یہ بتانی ہے کہ آخرت کا معاملہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کفن پہنایا جاتا۔ روایت کے اندر ہے وہ عجیب و غریب منظر تھا کہ جب فاطمہ کا جنازہ اٹھا، 6 مہینے پہلے ہمارے نبی کا جنازہ اٹھا تھا، اس وقت پورا مدینے نے غم منایا تھا۔ آج 6 مہینے کے بعد ان کی لاڈلی بیٹی خدا کو پیاری ہوتی ہے۔ روایت میں جب ان کے گھر جنازہ اٹھتا ہے، جیسے کہ ایک پائے کو علی نے اپنے کندھے پر ہے، دوسرے پائے بڑے بیٹے حضرت حسن اپنے کندھے پر رکھا ہے، تیسرے پائے کو حضرت نے کندھے پر رکھا، چوتھا پایا دینے والا موجود نہیں، علی انتقال کرتے ہیں۔ اچانک صحابی سامنے سے نظر آئے جن کا نام ہم سب ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ علی کہتے ہیں کہ خدا نے بھیجا ہے اور آج اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا، تم ان کو کندھا دے دو۔ حضرت ابو ذر غفاری کندھا دیتے ہیں، یہ جنازہ اٹھ کر چلتا ہے۔ روایت کے اندر ہے وہ معصوم بچے رو رہے، وہ علی رو رہے، ابو ذر غفاری رو رہے۔ روایت کے اندر ہے کہ وہ قبر جہاں قبر کو کھودا گیا تھا، اب اس قبر کے اندر فاطمہ کو رکھنا ہے۔ میری ماں بہنیں کان کھول کر سنیں، جب اس قبر کے اندر فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے، حسن اور حسین جو معصوم بچے اپنی ماں کو جب قبر میں رکھنے جاتے ہیں تو بے چین ہو کر تڑپنے لگتے ہیں جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے، کپڑا مبارک تر ہو چکا، حضرت علی رو رہے، وہ معصوم بچے روتے۔ ان کا رونا دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ایک حالت پیدا ہو جاتی۔ حضرت ابو ذر غفاری برداشت نہیں کر سکتے اس منظر کو۔ حضرت ابو ذر غفاری جب حضرت فاطمہ کے جنازے کو رکھنے جاتے ہیں تو قبر کے ساتھ میں بات کرنا شروع کرتے۔ ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں یا قبر، حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیک، یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیک، ہذہ بنت رسول اللہ، ہذہ زوجۃ علی، ہذہ ام الحسنین۔ حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں کہ اے قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ لے کر آئے؟ اس لیے کہ حضرت ابو ذر غفاری سے برداشت نہیں ہوتا، وہ معصوم بچے روتے ہیں، وہ علی جیسا بہادر آج اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، تو حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں یا قبر، اے قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ تیرے اندر رکھتے ہیں؟ یہ اس کا جنازہ ہے جس کو اللہ کے رسول کی بیٹی کہا جاتا، یہ اس کا جنازہ ہے جس کو علی کی بیوی کہا جاتا، یہ اس کا جنازہ ہے جس کو حسن اور حسین کی ماں کہا جاتا۔ روایت کے اندر ہے کہ ابو ذر غفاری جنازے کو رکھتے، یہ جملہ کہتے ہیں، قبر کے اندر سے آواز آتی، قبر کے اندر سے آواز آتی یا ابا ذر، اے ابو ذر، ھذا لیس بیت نسب ولا حسب، کہ ابو ذر یہاں خاندان مت گناؤ، یہاں خاندان اور رشتے مت گناؤ، یہاں تو یہ بتاؤ اچھے عمل کر کے کون آیا اور برے عمل کر کے کون آیا۔ میرے بھائیو یہ جو جملہ قبر کے اندر سے نکلا تھا یہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا تھا، یہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا تھا۔ حضرت فاطمہ بخشائی خدا کی بندی ہے، ہمارے نبی نے بشارت دی ہے کہ وہ جنتی ہے، لیکن یہ جملہ ہمارے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے نکلا تھا کہ جب قبر کے سامنے تمہارا جنازہ آ گیا، اب یہ مت بتاؤ تمہارے پاس بنگلہ تھا یا گاڑی تھی، تم کون سے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تم کس زمین پر رہتے تھے، اب خدا کو کوئی پرواہ نہیں، اب تو یہ بتاؤ خدا کے رسول کو مان کر آئے ہو یا نافرمانی کر کے آئے ہو؟ اگر مان کر آئے ہو تو جنت کا باغ ہے، اور میرے بھائیوں نافرمانی کر کے آئے ہو تو اللہ حفاظت فرمائے، وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ میرے بھائیو اللہ ہم سب کی عذاب قبر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو آج سچی بات ہے، خاص کر کے میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا، آج ہماری ماں بہنیں جب آپس میں جمع ہوتی ہے، دنیا کی باتیں ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، آپس کا حسد اور عداوت نکالی جاتی ہے، لیکن میرے بھائیو آج آخرت کے تذکرے ہم سے ختم ہو چکے ہیں۔
آج موت اور موت کے تذکرے ہم سے ختم ہو چکے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ تبوک کا موقع ہوتا ہے, ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ عثمان تم کتنا مال لا سکتے ہو؟ حضرت عثمان اتنا مال لاتے کہ ہمارے نبی کو کہنا پڑتا عثمان بس کرو, تم نے خدا کے راستے میں بہت قربانی دے دی. اور پھر ہمارے نبی کہتے ہیں کہ عثمان کو قریب بلاتے اور کہتے ہیں کہ عثمان آج تم نے اتنا مال دیا خدا کے راستے میں کہ خدا تم سے اتنا خوش ہو گیا کہ اگر اب تم سے کوئی گناہ ہوگا تو خدا تمہاری پکڑ نہیں کرے گا. میرے بھائیوں, کیسا سرٹیفکیٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے. خلیفۃ المسلمین جو بنے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملا, عثمان اگر تیرے سے کوئی گناہ ہو جائے گا خدا تیری پکڑ کرے گا, تو نے اسلام واسطے بڑی بڑی قربانیاں دی. لیکن میرے بھائیوں ذرا حضرت عثمان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں. یہی حضرت عثمان جب مسلمانوں کے امیر مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں, روایت کے اندر ہے حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہوتا ہے, یہ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان چلے جاتے ہیں. رات کا وقت ہے, سناٹا ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان چلے جاتے اور روایت میں ہے کہ قبر کے پاس جا کر اتنا روتے تھے قبرستان میں جا کر, حتی تبل لحیتہ, یہاں تک کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. اور لوگ پوچھتے تھے, لوگ آ کر عثمان سے پوچھتے تھے تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا, کہ عثمان تم جنت کا تذکرہ کرتے ہو, تم جہنم کا تذکرہ کرتے ہو, لیکن اتنا نہیں روتے. کیا بات ہے کہ تم قبرستان میں جاتے ہو تو اتنا روتے ہو؟ اس وقت عثمان غنی رو کر جواب دیتے تھے کہ میں میرے نبی کو یہ کہتے ہو سنا, ان القبر لمنزل من منازل الاخرہ فان نجا منہ فما بعدہ اثر من وان لم ینج من فما بعدہ اشد من. حضرت عثمان کہتے تھے کہ میں نے میرے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. میری ماں بہنیں, میرے بھائیوں, اس کو سوچو, قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. عثمان غنی نے نبی کا فرمان سنا دیا, جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا وہ سب منزلوں میں کامیاب ہو گیا. اور اللہ نہ کرے میرے بھائیوں, اللہ نہ کرے جو اس منزل میں پکڑا گیا وہ سب منزلوں میں پکڑاتا جائے گا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے, سننا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے, صحابہ کرام کا گچا گچ مجمع بیٹھا ہے. اتنے میں ایک بوڑھا آ رہا ہے, کہو سبحان اللہ, ایک بوڑھا, اور وہ بھی اونٹ پر بیٹھا ہوا, اور اس کی اونٹ اتنی کمزور, ایسے جیسے ابھی مرنے والی ہو اٹھنی, اس طریقے سے وہ بوڑھا بیٹھا ہے. اور وہ بوڑھا سیدھے اپنی اٹھنی کو لیے سیدھے مسجد نبوی کے پاس. کہاں پر؟ مسجد نبوی کے پاس. اور وہاں پر آ کر اعلان کرتا, این محمد, کہاں ہے محمد, کہاں ہے آپ کے نبی, کہاں ہے محمد, کہاں؟ سب نے کہا وہ اندر بیٹھے ہوئے. تو وہ بوڑھا اپنی اٹھنی سے اترتا ہے, سنو, وہ بوڑھا اپنی اٹھنی سے اترتا اور پورے مجمع کو چرتا ہوا محمد محمد محمد. جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا, اللہ کے رسول پاک, سنو, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ارے بوڑھے میاں تم یہاں آئے, کچھ کام سے آئے ہو؟ تو بوڑھا میاں کیا کہتا معلوم, سننا کیا کہتا, اتنے رعب سے کہتا, محمد کہہ دو صلی اللہ. وہ بوڑھا کہتا ہے محمد میں یہودی ہوں. کیا کہتا, میں یہودی ہوں, ایمان قبول نہیں کرنے والا, مجھے ایمان کی دعوت مت دینا, کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوں, نماز پڑھنے والا نہیں ہوں, میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میری اٹھنی مرائی پڑی ہے. اگر آپ نبی ہے تو نبیوں کے دل میں تو رحم بہت ہوتا ہے نا, نبیوں کے دل میں تو کرم بہت ہوتا ہے نا, تو آپ مجھے ایک اچھی اٹھنی کا بندوبست کر دیجئے. باقی میں یہودی ہوں, میں کلمہ نہ پڑھوں گا, نہ نماز پڑھوں گا, نہ آپ کی کوئی بات مانوں گا, آپ میرے لیے اٹھنی کا بندوبست کر دیجئے. میرے پیارو, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے. ارے میرے دوستو, اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے, اچھا کلمہ نہیں پڑھنا تو آیا کو نکل باہر. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب میں بٹھایا, کہا کہ بوڑھے میاں بیٹھو, ابھی تمہاری اٹھنی کا بندوبست ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے صحابہ کون ہے تم میں سے جو اس کو اٹھنی دے؟ آج وہ اٹھنی دے گا, میں دعا کرتا اللہ اس کو جنت عطا کرے گا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے جن کا نام ہے حضرت عبادہ, نام یاد رکھو, حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, کہا لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا اللہ کے رسول, میرے پاس 2 اٹھنی ہے اور دونوں جوان ہیں, ایک اٹھنی دے دی, اور اللہ کے رسول اس سے سستا کون سا سودا ہوگا, اٹھنی جا رہی ہے اور جنت آ رہی ہے. وہ یہودی کو کہا بھائی اٹھنی باہر تیار ہے, آپ چلے جائیں. وہ یہودی گئے ہیں, اٹھے, بیچارے بوڑھے میاں اٹھے, گئے اور جا کے اٹھنی کو رسی سے باندھا, پھر اندر. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب کیوں, اب یہاں پر آنے کی کوئی ضرورت؟ تو کہا کہ اصل میں معاملہ ایسا ہے کہ میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں. کیا یہودی کیا کہہ رہا ہے, میرے پاس
کپڑے بھی نہیں ہے. تو سواری کا تو بندوبست ہو گیا, کپڑے کا بندوبست ہو جائے تو بہت اچھا. اور ہم نے تو سنا ہے کہ نبی بڑے رحم دل والے ہوتے ہیں, تو کپڑے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بولا آ جاؤ آ جاؤ, اپنے قریب میں بٹھایا. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا, کون آج اس بوڑھے میاں کو کپڑا دے گا؟ میں وعدہ کرتا ہوں اللہ اس کو قبر میں جنت کا لباس عطا کرے گا. ایک صحابی کونے میں کھڑے تھے, کہا لبیک یا رسول اللہ. وہ صحابی کون؟ حضرت ابو سعید خدری. کون؟ ابو سعید خدری رضی اللہ کے رسول, میرے پاس 4-5 جوڑ کپڑے, آپ جتنے کہو اتنے جوڑ کپڑے دے دوں گا, اس لیے کہ کپڑے دیتا رہوں گا اور جنت کے کپڑے میری قبر میں بچھائے جا رہے ہوں گے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ, ان کے پاس کپڑے ہیں, ان کا گھر قریب میں, وہاں جا کے لے لو. گئے, کپڑا وپڑا جا کے برابر لیا, اپنے اونٹ کے اوپر باندھا, پھر آئے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا تھوڑا سا رنگ بدلا. کہا اب کیوں آئے؟ تو کہا بھوک بھی تو لگی ہے نا, کھانا بھی تو چاہیے. لیکن بھوک کا معاملہ آیا تو سناٹا چھا گیا, اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کے گھروں میں کھانا نہیں تھا. وہ زمانہ ہی ایسا تھا, بہت سارے لوگوں کے گھروں میں کھانا نہیں تھا, فقر و فاقہ. جیسے اس بوڑھے میاں نے کہا کہ بھوک بہت لگی ہے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا ما لی من سبیل, میرے پاس اس کا انتظام نہیں ہے. ما لی من سبیل, میرے پاس اس کا انتظام نہیں ہے. انتظر منذ 3 ایام, میں خود 3 دن سے روزی کا انتظار کر رہا ہوں, میں خود 3 دن سے بھوکا ہوں. میرے پاس, میرے پیارے دوستو, ایک صحابی کھڑے تھے جن کا نام ہے حضرت سلمان فارسی. کون حضرت سلمان؟ وہ کہتے مجھے اچھا نہیں لگا کہ نبی کے دربار میں اگر اونٹ مانگا گیا تو اونٹ مل گیا, نبی کے دربار میں کپڑا مانگا گیا تو کپڑا مل گیا, نبی کے دربار میں کھانا مانگا گیا تو کھانا نہیں ملا. حضرت سلمان فارسی کہتے مجھے اچھا نہ لگا, میں فوراً باہر نکلا اور میں گھر بھیک مانگتا تھا. کسی کے پاس 2 روٹی ہو تو ذرا بوڑھے میاں کو پہنچا دو, 2 روٹی ہو تو بوڑھے میاں کو پہنچا دو. لیکن ہر گھر سے آواز آتی ہمارے پاس کھانا نہیں, ہمارے پاس کھانا نہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے کن کے گھر چلے گئے؟ حضرت فاطمہ. بولو کن کے گھر چلے گئے؟ حضرت فاطمہ. اور جا کر کہا کہ اے فاطمہ گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو دے دے. وہ نبی پاک کے یہاں ایک بوڑھا یہودی مہمان آیا ہے, اگر 2 روٹی مل جائے گی تو آج ہم سب کی عزت رہ جائے گی. اس لیے کہ نبی نے اونٹ کا انتظام کر دیا, نبی نے کپڑوں کا انتظام کر دیا, اب صرف 2 روٹی کا انتظام کرنا باقی ہے. حضرت فاطمہ نے اندر سے کہا جب ابا کے گھر 3 دن سے فاقہ ہے تو کیا بیٹی کے گھر میں کھانا ہوگا؟ تو حضرت سلمان کہنے لگے لیکن ہماری تو عزت کا سوال ہے, ہم نے سب دیا, اب صرف کھانے کا معاملہ. میرے پیارو قربان جاؤ. حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا؟ سلمان تھوڑے کنارے کھڑے ہو جاؤ, میں اپنا دوپٹہ اتار کے دے رہی ہوں, یہ میرا دوپٹہ لے کر جاؤ. اور دیکھو ایک بازار میں ایک اور یہودی ہے جس کا نام ہے شمعون, اس کے پاس یہ دوپٹہ وزن کرواؤ اور گروی رکھو, اور جو اناج ملے یا وہاں اگر روٹی تیار ملے تو وہ جا کر میری طرف سے میرے نبی کو پہنچا دو, تاکہ میرے نبی, میرے ابا مہمان کی خدمت کر لے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے. اب وہ شمعون یہودی, بھائی یہودی کا نام کیا ہے؟ شمعون نام ہے. اس یہودی کے پاس گئے اور جا کر ہمارے حضرت فاطمہ کا دوپٹہ دیا, کہا اس کو گروی رکھ لے اور 2 روٹی دے دے. آج میرے نبی کی عزت اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان, ان کا معاملہ ہے. وہ شمعون وہ بھی تو یہودی, بولو وہ بھی تو, اس نے حضرت فاطمہ کا دوپٹہ جو وزن کرنے کی جگہ ہوتی وہاں پر وزن کرنے رکھا. اب وہ وزن تو ہو رہا ہے اور یہ یہودی روئے جا رہا ہے, یہ شمعون نامی یہودی روئے جا رہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں ہے, کہتے ہیں کہ تم رونا بند کرو, جلدی سے اس کو وزن کرو, تولو, اور جو اناج یا جو روٹی ملتی ہو مجھے دو, اس سے کہ مجھے جلدی سے پہنچانا. لیکن وہ رونے کا بند ہی نہیں ہوتا. آخر میں حضرت سلمان فارسی نے شمعون کے کندھے کو پکڑا, کہہ رہے شمعون اس کو تول لے اور جو روٹی ملتی مجھے دے دے. وہ شمعون یہودی نے حضرت سلمان کی طرف دیکھا اور کیا کہا میں تو ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. کہا میں ایمان. حضرت سلمان چوک گئے, میں تو فاطمہ کا دوپٹہ وزن کرانے آیا اور اس کے بدلے 2 روٹی لینے آیا, تم ایمان قبول کرنے کی بات کرتے ہو؟ حضرت شمعون کہتے ہیں اللہ کی قسم, میرے پیدا کرنے والے کی قسم, میں نے تورات پڑھا, اس تورات میں لکھا تھا آخری نبی آئیں گے اور نبی کی سخاوت کا عالم یہ ہوگا کہ ان کی بیٹی کسی غیر کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے سر کا دوپٹہ بھی گروی رکھنے کے لیے تیار ہو جائے گی. کہا وہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. وہ شمعون نے روٹی لی اور اس کے بعد سلمان فارسی کا ہاتھ پکڑا اور کہا مجھے جلدی لے چلو. چنانچہ جب اس مسجد میں پہنچے وہ شمعون یہودی دوڑتا آیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور وہ روٹی کس کو دے دی؟
وہ یہودی دوسرے یہودی کو دے دی. وہ تو اتنے بھوکے تھے, انہوں نے کھانا شروع کیا. یا اللہ کے رسول شمون سے بات کرے, شمون اللہ کے رسول سے بات کرے. مجمع میں سناٹا چھایا ہوا, مجمع میں رونے کی آوازیں آ رہی. شمون بار بار کلمہ پڑھ رہا. اب وہ بوڑھا یہودی جو تھا نا, بوڑھا یہودی جس کو اٹھنی بھی مل گئی, جس کو کپڑا بھی مل گیا, جس کو کھانا بھی مل گیا, وہ روٹی کا ٹکڑا توڑ توڑ کے کھا رہا, اور کھاتے کھاتے کہتا تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو کہ شمون بھی رو رہا ہے اور اللہ کے رسول بھی رو رہے, یہ پورے مجمع میں سناٹا, بات کیا ہو رہی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بوڑھے میاں پہلے کھانا کھا لو, بعد میں آپ کو پوری بات بتائیں گے. وہ بوڑھے میاں نے روٹی کا ٹکڑا زمین پر رکھا, کہا اللہ کی قسم, میرے پیدا کرنے والے کی قسم, پہلے بتاؤ تم کیا باتیں کرتے ہو. چنانچہ شمون نے پوری داستان سنا دی. اللہ کے رسول روتے رہے, صحابہ کرام کا مجمع روتا رہا. وہ بوڑھا یہودی کیا کہتا, اگر شمون کو ہدایت ملتی ہے میری وجہ سے, تو میرے سے بڑھ کر کون بد نصیب ہوگا کہ اب بھی میں ایمان قبول نہ کروں. یہ کہہ کر بوڑھے نے ایمان قبول کیا. لیکن میرے پیارو, قبول کرنے کا انداز بھی تو بڑا عجیب تھا نا, قبول کرنے کا انداز بھی تو بڑا عجیب تھا. اللہ کے رسول نے کہا کلمہ پڑھو, کلمہ پڑھو ایمان آ جائے گا. ارے کلمہ پڑھو ایمان آئے گا. بوڑھے نے کہا کلمہ نہیں پڑھوں گا, کلمہ نہیں پڑھوں گا, میرا ایمان تو عجیب ایمان ہوگا. وہ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا, کہا اللہ اگر میرا تجھ پر ایمان لانا اور میرا محمد پر ایمان لانا اگر تجھے پسند ہے تو اسی وقت میری روح کو نکال لے. اللہم ان تقبلت ایمانی فاقبض روحی الساعہ. اے اللہ اگر ایمان قبول ہے تو ابھی روح نکال. ابھی تو اللہ کے رسول کھڑے ہوتے دیکھتے وہ بوڑھا زمین پر گرا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور اللہ کے رسول کے قدموں پر جان دے دی. ایک واقعہ لکھا میرے پیارو, ایک واقعہ لکھا. ایک مرتبہ جناب نبی کریم, بولو ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, فجر کی نماز کے بعد کا سما ہے, سہانا سما ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر آئے اور سیدھے حضرت فاطمہ کے گھر پر, فاطمہ بھی گھر میں, علی بھی گھر میں, حسن بھی گھر میں, حسین بھی گھر میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ کر کھڑے ہو گئے. سننا, باہر آ کر کھڑے ہو گئے. اندر حضرت علی بھی, حضرت فاطمہ بھی, حضرت حسن بھی, حضرت حسین بھی. حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابا جان اندر تو آئیے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہ, بالکل ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی, بڑا سہانا موسم ہے, آ جاؤ تم چاروں کے چار باہر آ جاؤ. حضرت فاطمہ بھی صحن میں آ گئی, حضرت علی بھی آ گئے, حسن بھی آ گئے, حسین بھی آ گئے. اور شان تو دیکھو, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, دائیں طرف حضرت علی ہے, بائیں طرف حضرت فاطمہ ہے, آپ کے ایک گود میں حضرت حسن ہے, دوسرے گود میں حضرت حسین ہے, اور اللہ کے رسول کی چادر مبارک ہے, وہ چادر مبارک ہے جو جس کی قسمیں اللہ آسمانوں پر اٹھاتا, وہ چادر مبارک اللہ کے رسول نے چاروں کے اوپر بچھا دی. اللہ کے رسول نے پیچھے سے اوڑھ لیا. اب وہ چادر ہمارے نبی پر بھی ہے, فاطمہ پر بھی ہے, علی پر بھی ہے, حسن پر بھی ہے, حسین پر بھی ہے. میرے پیاروں سب کو چادر میں لپیٹا اور کیا فرمایا, ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ سب نے کہا اللہ. تو کہا اسی کا ذکر کرو. میرے دوستو وہ کیسا پیارا ذکر ہوگا, کہو الحمدللہ. کیسا پیارا, اللہ کے رسول بھی ذکر کر رہے, علی بھی ذکر کر رہے, فاطمہ بھی ذکر کر رہی, اور دونوں معصوم بچے حسن اور حسین بھائی سب کی زبان پر اللہ 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 اللہ. حضرت علی کیا فرماتے, ایسا ذکر ہو رہا, اللہ کے رسول پاک کا ذکر. علی فرماتے فاطمہ کا ذکر, حسن اور حسین معصوم زبانوں پر اللہ اللہ. حضرت علی فرماتے میں نے چادر کو تھوڑا سا ہٹایا اور یوں آسمان کی طرف دیکھا. حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, چادر ہے نبی کے بدن پر اور اس کی چمک اٹھ رہی ہے آسمانوں پر. ابھی تو ذکر ہو رہا ہے, ارے بولو نا, ابھی تو ذکر, کیا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ 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 اللہ. ابھی تو ذکر 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 ہو رہا. سننا دل کو ہلا دینے والی بات, حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. بولو سبحان اللہ. کون آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کیا فرمایا معلوم؟ کیا فرمایا؟ اے پیارے نبی. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, کیا فرمایا؟ میرے پیارے نبی ذکر روکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر روکا, خاموش. حضرت علی, حضرت فاطمہ, حسن, حسین, جبرائیل. اور بولو حضرت جبرائیل بالکل انسان کی شکل میں. کس کی شکل میں؟ اور بولو آتے تھے کہ نہیں؟ جبرائیل انسان کی شکل میں آتے تھے کہ نہیں؟ قرآن کریم میں 16ویں پارے میں لکھا حضرت جبرائیل کبھی کبھی کن کی شکل میں آتے تھے؟ انسان. قرآن کریم نے کہا فتمثل لها بشرا سویا, تو انسان کی شکل میں حضرت جبرائیل نے آ کر کہا اللہ کے رسول یہ چادر میں مجھے بھی آنا ہے. کہو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل فرما رہے ہیں یہ جو ذکر ہو رہا ہے آپ اور یہ علی, فاطمہ, حسن, حسین, چادر میں مجھے بھی لے لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا جبرائیل تیرا کون سا احسان ہے کہ تجھ کو چادر میں بلاؤں؟ اللہ کے رسول نے مسکرا کر فرمایا تیرا کون سا احسان ہے کہ میں تجھ کو اپنی چادر میں بلاؤں؟ میرے دوستو بے تکلفی تھی. حضرت جبرائیل نے فرمایا دو احسان ہے, دو.
کتنے احسان ہیں؟ دو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا 2 احسان. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل تیرا مجھ پر کوئی احسان؟ کون سے 2 احسان؟ کہا تم پر نہیں، تمہاری بیٹی فاطمہ پر. پوچھو تمہاری بیٹی فاطمہ کو پوچھو چکی پیستی کہ نہیں پیستی؟ چکی پیستی ہے، ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، حضرت فاطمہ تھک جاتی ہے اور چکی کو روک دیتی ہے. پوچھو فاطمہ کو کہ چکی جو گھمائی جاتی ہے یہ حضرت فاطمہ تو روک دیتی ہے، اس کے بعد گھنٹے تک وہ چکی کا جو پارٹ گھومتا ہے، پوچھو فاطمہ کو گھومتا نہیں گھومتا، اور وہ گھمانے والا جبرائیل ہوا کرتا ہے. حضرت فاطمہ نے یوں دیکھا، کہا اللہ کے رسول بات تو سچی، میں یہی سوچتی تھی چکی کا پارٹ کون گھماتا، آج معلوم ہوا فرشتوں کا سردار میرے گھر میں گھمانے آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہنسی آئی. کہا ہاں یہ بات تو برابر. جبرائیل نے فرمایا ابھی تو ایک اور احسان ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا اور کون سا احسان؟ کہا پوچھو اپنی بیٹی فاطمہ کو پوچھو. یہ حسن اور حسین دونوں معصوم، یہ کبھی حسن روئے کبھی حسین روئے، کبھی حسن کو سمجھانا کبھی حسین کو سمجھانا، کبھی اس بچے کو سلانا کبھی اس بچے کو سلانا. پوچھو حضرت حسن اور حسین یہ دونوں جھولے میں ہوتے ہیں، فاطمہ جھولا دیتی تھک جاتی ہے، پھر بھی جھولا صبح سے شام تک چلتا ہے. پوچھو وہ جھولا کون چلاتا؟ وہ جبرائیل ہی تو تمہارے گھر میں آ کے چلاتا ہے. حضرت فاطمہ نے فرمایا اللہ کے رسول جھولا چلتا تو، لیکن آج پتہ چلا کہ فرشتوں کا سردار ہمارے گھر میں جھولا جھولنے آتا ہے. تو اب اللہ کے رسول اب تو اندر آنے دو. کس میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آنے دوں گا. کہاں بیٹھو گے؟ یہاں علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے. کہا یہاں بیٹھ جاؤں گا. کہا نا میرے علی فاطمہ کے آگے تو کوئی نہیں جا سکتا. تو کہا اجلس ورائے، پیچھے بیٹھ جاؤ سنتے جانا. حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے، پیچھے یوں چادر کو یوں پیچھے کیا، بیٹھ گئے. تو حضرت جبرائیل کا سینہ اور ہمارے نبی کی پیٹھ دونوں مل گئے. اب پھر ذکر شروع ہو گیا. کہو اللہ 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 اللہ. ذکر ہوتا گیا. بڑی دیر کے بعد جب ذکر ختم ہوا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک کو یوں جمع کیا اور فرمایا اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، خوش ہو جاؤ، قیامت کے میدان میں ہم اسی طرح ہوں گے اور عرش کے نیچے سے ہوا چل رہی ہوگی. اب کیا ہوا؟ اب سننے جیسی بات ہے میرے پیارو، اسی پر ہم کو سننا ہے اور سوچنا ہے کیا کرنا. حضرت جبرائیل جا رہے. کہاں پر جا رہے؟ وہ تو آسمانی پر رہتے. حضرت جبرائیل ذکر ہو گیا. ارے بولو ذکر کی مجلس ختم. حضرت جبرائیل علیہ السلام سمجھا رہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان. حدیث پاک میں لکھا چوتھے آسمان پر حضرت جبرائیل پہنچے. اللہ کی آواز آئی قیف یا جبرائیل اسٹاپ، اے جبرائیل اوپر نہیں، یہیں ٹھہر جاؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے. اللہ کیا معاملہ؟ اللہ نے کہا جتنے فرشتوں کو میں نے پیدا کیا سب کو چوتھے آسمان پر جمع کر دو. چوتھے آسمان پر تمام کے تمام فرشتوں کو جمع کیا گیا. حضرت جبرائیل وہاں کھڑے اور سناٹا آسمان پر چھایا ہوا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان پر سناٹا چھایا ہوا، حضرت جبرائیل کھڑے ہیں اور چاروں طرف کیا معاملہ؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا او تمام فرشتوں، او تمام، سب کو انسان کی شکل میں، بولو سب کو انسان کی. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے تمام فرشتوں، جبرائیل کے سینے پر ہاتھ رکھ لو. آج جس نے جبرائیل کے سینے پر ہاتھ رکھا، میری قسم میں اس سے راضی ہو جاؤں گا. تو سارے فرشتوں نے دیکھا کہ جبرائیل کے سینے پر ہاتھ رکھو تو اللہ راضی کیوں ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا جبرائیل ان کو بتاؤ آپ کا سینہ کہاں لگا ہوا تھا. جبرائیل نے فرمایا میرا سینہ آخری نبی کی پیٹھ مبارک پر لگا تھا. اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا جبرائیل وہ پیٹھ مقدس ہے، آج سے تمہارا سینہ بھی مقدس ہو گیا ہے. وہ پیٹھ مقدس ہے، تمہارا سینہ بھی مقدس ہو گیا. اور جس فرشتے نے تمہارے سینے پر ہاتھ رکھا، اللہ کہتے عزت کی قسم میں اس سے راضی ہو جاؤں گا. اب میرے پیارو، حضرت جبرائیل کا سینہ نبی کی، بولو نبی کی، تو نبی کی پیٹھ مقدس تو جبرائیل کا سینہ بھی. تو اگر نبی کی پیٹھ لگے تو سارے فرشتوں سے اللہ راضی ہو جائے. ہاں تو اگر نبی کا چہرہ ہم کو لگے تو نہیں سمجھے بات؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ لیکن ابھی میں داڑھی کی بات پر نہیں آ رہا ہوں، آپ ٹینشن میں مت آؤ. لیکن اتنی بات تو پکی ہے کہ نہیں بھائی؟ ساتھ میں کہو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سینہ مبارک جب ہمارے آقا کی پشت مبارک پیٹھ مبارک سے لگا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی پشت مبارک مقدس ہے، تیرا سینہ بھی مقدس ہو گیا. جو فرشتہ تیرے سینے پر اپنا ہاتھ رکھے، اللہ فرماتے عزت کی قسم میں اس سے راضی ہو جاؤں گا.
میرے پیارو جب پیٹھ مقدس ہے تو چہرہ بھی مقدس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے زور سے بولو نا، مقدس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے پیارو آپ نے سنا ہوگا نا حضرت فاطمہ کا آخری دن کیسا تھا؟ ارے بولو نا، محرم کا مہینہ ہے، حضرت فاطمہ کا آخری دن کیسا تھا؟ وہ میرے پیارو، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھ رہی فجر کی نماز. اللہ کے رسول کا تو وصال ہو گیا، 6 مہینہ گزر گیا. حضرت فاطمہ فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز کے بعد جو رو رہی ہے. حضرت علی گھر میں آئے، گھر میں آ کر کیا کہا؟ فاطمہ کتنی لمبی نماز پڑھے گی؟ تو رات بھر سوئی بھی تو نہیں ہے. اے فاطمہ تو رات بھر سوئی نہیں، اور اتنی لمبی نماز، اتنی لمبی دعا. حضرت فاطمہ رو رہی. حضرت علی قریب میں آ کر کہا تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تجھے تیرے ابا کا واسطہ، یہ تو بتا پوری رات بھر تو جاگی ہے اور یہ اتنی لمبی نماز، اتنی لمبی دعا. حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا علی آج میرا آخری دن ہے. کیا فرمایا؟ آج میرا آخری دن ہے. کل کی صبح ہوگی تو تمہیں فاطمہ نظر نہیں آئے گی، آج کی رات آئے گی تو تمہیں فاطمہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے. کیا کہنے لگے؟ فاطمہ ابھی تمہارے ابا کو جائے ہوئے 6 مہینے ہوئے، ابھی تو ہمارا وہ غم ٹھنڈا ہوا نہیں. ارے اللہ کے رسول کا وصال ہوا تو بتاؤ صحابہ غمگین ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ حضرت علی فرماتے ابھی تو تمہارے ابا کو جائے ہوئے 6 مہینہ نہیں ہوئے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں جا رہی ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات فرمائی؟ کہا علی میں تمہیں ایک بات بتاؤں، رات کو میں سوئی تھی نا، تم کہتے ہو میں نہیں سوئی، لیکن میں تھوڑی دیر سو گئی تھی، میں نے میرے ابا کو خواب میں دیکھا تھا. حضرت فاطمہ فرماتی ہے تمہیں کیا معلوم، میں نے رات کو میرے ابا کو خواب میں دیکھا، میرے ابا کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے، ادھر کچھ ڈھونڈ رہے ادھر کچھ ڈھونڈ رہے. حضرت فاطمہ فرماتی میں نے ابا کو پوچھا ما تتفقد یا ابی، اے میرے ابا تم رات کو کیا ڈھونڈتے ہو؟ حضرت فاطمہ فرماتی خواب میں میرے ابا نے کہا بیٹی فاطمہ تجھے ڈھونڈ رہا ہوں. اے بات فاطمہ تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، کل روزہ رکھ لینا. دیکھو اللہ کے رسول کیا فرماتے، فاطمہ کل روزہ رکھ لینا، سحری علی کے ساتھ کر لینا، افطار تو میرے دسترخوان پر ہونے والا. وہ حضرت فاطمہ نے جب یہ خواب بتایا اور کہا علی کو کہا بتاؤ میں نے سحری کی نا تمہارے ساتھ، تمہیں کیا معلوم جب میں سحری کرتی تھی تو میرا دل کہتا تھا کہ میرے شوہر کو جی بھر کے دیکھ لو، اس لیے کہ اب کے بعد میں شوہر کے ساتھ کھانے بیٹھنے والی نہیں ہوں. وہ حضرت فاطمہ میرے پیارو تھوڑی دیر کے لیے سوچو، جو دنیا کی عورتوں کی سردارن اور جنت کی عورتوں کی سردارن، وہ کیا کہہ رہی، میری ماں بہنیں بھی سنیں آپ بھی سنیں. وہ حضرت فاطمہ کیا کہتی ہے، فرماتی ہے، وہ فاطمہ فرماتی ہے علی میری 3 وصیت کو قبول کر لینا. علی میری کتنی وصیت کو قبول کر لینا؟ 3 وصیت کو قبول. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آتے، سننا ابھی تو وصیت کرنے جا رہی ہے، حضرت علی قریب آتے، اتنے میں تو وہ 2 معصوم بھی آ جاتے. کون؟ میرے پیارو حسن اور حسین جب گھر میں آتے، فاطمہ رو رہی ہے، علی رو رہے. بتاؤ جب چھوٹے بچے ماں باپ کو روتا ہوا دیکھیں گے تو روئیں گے کہ نہیں روئیں گے؟ میرے دوستو حدیث پاک تاریخ میں لکھا، حضرت حسن حضرت حسین دونوں چھوٹے بچے کبھی ابا کو پوچھتے ابا اب روتے کیوں ہو؟ ابا کوئی جواب نہ دے. کبھی اماں کو پوچھتے اماں فاطمہ تم روتی کیوں ہو؟ اماں کوئی جواب. آخر میں اماں کی زبان سے نکلا میں جواب نہیں دے پاؤں گی، اور علی بھی جواب نہیں دے پائیں گے، جاؤ نانا کے پاس جاؤ، نانا تمہیں بتا دیں گے. وہ دونوں معصوم بچے حسن اور حسین کہاں جا رہے؟ ارے بولو کہاں جا رہے؟ ہمارے نبی کے روضے اقدس پر جا رہے. دونوں روئے جا رہے. اندر سے ہمارے نبی کی آواز آتی ہے، اے نواز حسن حسین میرے پاس تو کل بھی آ سکو گے، آج ماں کا چہرہ دیکھ لو، آج آخری دن ہے، ماں کا چہرہ جتنا دیکھ رہے معصوموں اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لو، میرا دیدار تو کل بھی ہو جائے گا. وہ حسن اور حسین دونوں آ کر کہتے اماں کیا تم ہم کو چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ سوچو میرے پیارو، وہ حسن اور حسین کہتے اماں چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ وہ اماں کیا کہتی، ہاں میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، میں تم کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں. اور پھر حضرت فاطمہ نے 3 وصیتیں کی. بولو کتنی وصیتیں؟ سب سے پہلی وصیت سننا، حضرت فاطمہ نے اپنا تڑپتا ہوا ہاتھ، سننا کانپتا ہوا ہاتھ، بخار سے بھرا ہوا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ پر رکھا اور کہا علی مجھ کو معاف کر دینا، میں تمہاری بیوی بن کے رہی، معلوم نہیں میں نے تم کیا کیا زندگی میں کوتاہی کی ہوں گی، میں نے تم کو ستایا ہوگا، علی مجھ کو معاف کر دینا. حضرت علی تڑپنے لگے، تم نبی کی بیٹی ہو، مجھ سے معافی مانگتی ہو؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا ہاں اگر تم نہیں معاف کرو گے تو قیامت میں اللہ بھی مجھ کو معاف نہیں کرے گا. تو پہلی چیز کیا کی؟ اپنے شوہر سے معافی. دوسری بات کیا بتائی؟ کہا تمہیں جس سے شادی کرنا ہو کرنا. حضرت علی کو کہا میرے جانے کے بعد جس سے شادی کرنا ہو کرنا، لیکن میرے معصوموں کا خیال رکھنا، میرے حسن اور حسین کا خیال رکھنا. ہاں یہ جب بڑے ہو جائے تو ان کے اللہ کے حوالے کر دینا. اور پھر حضرت فاطمہ نے
اپنے چھوٹے بیٹے حضرت حسین کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا میں جانتی ہوں میرے ابا نے کہا تھا تم تو شہید ہونے والے ہو نا، تم شہید ہونے والے ہو نا. اور حضرت فاطمہ کہتی ہے اپنے بیٹے حسین کو، اے بیٹے حسین تم شہید ہونے والے ہو، تم جس جگہ پر شہید ہونے والے ہو وہاں کی سرخ مٹی اللہ کے رسول نے میرے ہاتھوں میں مجھے دی تھی. میرے پیارے دوستو، اب تیسری وصیت کیا کر رہی، سننے جیسی بات، گناہ سے بچو، گناہ سے. حضرت فاطمہ کیا فرماتی ہے اپنے شوہر سے، کہتی ہے کہ علی دیکھو میرا انتقال ہو جائے گا، میرا جنازہ رات کو اٹھانا، میرا جنازہ رات کو اٹھانا، اندھیرے میں اٹھانا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا زور میں آتے کہتے نبی کی بیٹی تم دنیا چھوڑ کے جاؤ گی، میں پورے مدینے کو جمع کروں گا، نبی کی بیٹی کا جنازہ اٹھے گا. حضرت فاطمہ نے فرمایا نہ علی، رات کے اندھیرے میں نبی کی بیٹی کا جنازہ اٹھانا، اس لیے کہ زندگی میں کسی مرد نے میرے کپڑے کو دیکھا نہیں، میں چاہتی ہوں میرے مرنے کے بعد کوئی میرا کفن بھی نہ دیکھے. میرے پیارو اب سننا، اور رات کا وقت، وہ مغرب کا وقت اور اذان کا ہونا، اور حضرت فاطمہ کا آسمان کی طرف دیکھنا اور مسکرا دینا. حضرت علی نے کہا فاطمہ تم تو مسکراتی ہو، کہا اس لیے مسکراتی ہو میرے ابا نے دسترخوان بچھا دیا ہے. میرے پیارو مغرب کا وقت ہونا، حضرت فاطمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آنکھیں بند ہو گئی. رات کا وقت ہوا، جنازہ اٹھنے کا ٹائم آیا. بس یہ بات میرے دوستو آخری بات ہے، سن لو اور فیصلہ کرو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے. جب حضرت فاطمہ کا جنازہ اٹھنے کا وقت آیا، میرے پیارو لکھا ہے کہ کچھ لوگ تو جمع ہو ہی گئے اور جنازہ اٹھنے کا ٹائم آ گیا، اور میرے پیارو جنازہ اٹھا جا رہا ہے. حضرت علی روئے جا رہے ہیں، صحابہ رو رہے، اور وہ دو معصوم کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. میرے پیارو آپ ہی بتاؤ حضرت حسن اور حسین پر کیا گزرتی ہوگی. تاریخ میں لکھا کہ جب جنازہ اٹھا ہے، دونوں اپنے ماں کے جنازے کے کندھے، جنازے کے پائے کو پکڑ کر دونوں کی زبان پر یا اماں ارجی، ایسا جملہ ہے، یا اماں ارجی، اے میری ماں جا کے واپس آ جانا، اے میری ماں جاتی ہو جانا لیکن جلدی واپس آ جانا. یہ دونوں یہ جملہ کہہ رہے، یا اماں ارجی، اے ماں واپس آنا. کرتے کرتے میرے پیاروں قبر کو کھود دیا گیا. اور جب حضرت فاطمہ کا جنازہ، او ہو میرے پیاروں، حضرت فاطمہ کا جنازہ جب اندر جا رہا ہے، سننا میرے پیاروں، حضرت فاطمہ کا جنازہ اندر جا رہا، حضرت علی وہاں قبر کے پاس بیٹھ کر زار و قطار رو رہے، اور روتے روتے ایک جملہ کہتے، فاطمہ میں تجھے راضی نہ کر سکا لیکن تو نے مجھ کو راضی کر دیا. اے فاطمہ میں نے تجھ کو راضی نہ کیا لیکن تو نے مجھے راضی کر دیا. وہ حضرت علی قبر کے کنارے بیٹھ کر رو رہے. میرے دوستوں جب جنازہ اندر جا رہا، جنازے کے دونوں پائے کو ایک طرف حسن اور حسین نے پکڑ لیا اور کہا اماں، اے میری اماں، اے میری اماں اندر نہ جا، میری اماں اندر نہ جا. دونوں بچوں کا آواز لگانا. ایک صحابی قریب میں کھڑے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ذر. بولو کیا نام ہے؟ ان کی زبان سے کیا نکلا جب یہ منظر دیکھا کہ علی رو رہے، حسن اور حسین ماں کے پاؤں کو پکڑ پکڑ کے رو رہے. وہ ابو ذر کی زبان سے ایک جملہ نکل آیا، یا قبر اتدری من التي جئنا بها الیک، هذه بنت رسول اللہ، هذه زوجۃ علی، هذه ام الحسنین. حضرت ابو ذر غفاری کی زبان سے نکلا، اے قبر تجھے معلوم ہے کس کا جنازہ؟ یہ نبی کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ حسن حسین کی ماں کا جنازہ ہے، ارے یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے. اے قبر تجھے معلوم ہے کتنی بڑی عورت کا جنازہ ہے. میرے دوستو تاریخ میں لکھا، حضرت ابو ذر نے اتنا کہا، قبر سے آواز آئی، یا ابا ذر، اے ابو ذر، ھذا لیس بیت حسب ولا نسب، ھذا بیت العمل الصالح. آواز ہے ابو ذر، یہ قبر ہے قبر. یہاں رشتہ داری مت گناؤ، یہاں یہ بتاؤ کون سے عمل لے کر آئے ہو. میرے دوستو اللہ کی قسم یہ آواز فاطمہ کے لیے نہیں تھی. بولو فاطمہ کے لیے تھی. یہ آواز کس کے لیے تھی میرے پیارو؟ یہ ہمارے لیے آواز تھی. میرے دوستو میں بھی قبر میں جاؤں گا نا، ارے بولو نہ جاؤں گا نا، آپ بھی قبر میں جاؤ گے نا. میرے دوستو اگر قبر کے اندر سے حضرت فاطمہ کو یہ کہا جاتا ہے، یہاں یہ مت گناؤ کہ نبی کی بیٹی ہے، یہاں یہ مت بولو کہ علی کی بیوی ہے، یہاں مت بولو کہ حسن اور حسین کی ماں ہے، او میرے پیارو مجھے اور آپ کو بھی قبر میں جانا ہے. کیا کریں گے ہم لوگ قبر میں میرے پیارو؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. امید کرتا ہوں لوگوں کا بیان اچھا لگا ہوگا، اور ایسے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کریں. ایسی ویڈیو کے لیے ملتے ہیں اگلے بیان کے ساتھ. خدا حافظ.